اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے نماز جنازہ میں شرکت کی فضیلت، کہ نماز جنازہ جب پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس نماز جنازہ میں شمولیت پر اللہ تبارک و تعالی کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، احادیث کی روشنی میں یہ بیان کیا جائے۔ سامعین مکرم، اسلام جو کہ خود ایک بہترین مذہب ہے، اس نے اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق رکھے ہیں، ان 6 حقوق میں سے یہ بھی ایک سب سے بڑا حق ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان اس دار فانی سے رخصت ہو تو اس کے جنازے میں شرکت ہو۔ اس کے جنازے میں شرکت کے بعد دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس نے نماز جنازہ میں شرکت کی، پھر اس کے بعد واپس آیا تو اسے 1 قرات ملا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرات کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرات کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا وزن نامہ اعمال میں درج ہو جائے، صرف اس بات پر کہ کوئی ایک مسلمان قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو یا عام اجنبی ہو، لیکن جنازہ میں شرکت کا اگر موقع مل جائے کسی مسلمان مومن کو تو وہ اس میں شریک ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 قرات کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اور اگر اس نے کوشش کی کہ جنازہ میں شرکت کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو گیا، اس کی تدفین میں بھی شامل حال رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 قرات کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک تو جنازہ میں شرکت پہ بھی ملا، اور دوسرا تدفین میں وہ شامل حال رہا تو اس پہ بھی اسے 1 قرات ملا۔ گویا کہ اس ایک عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ثواب عطا فرما دیا کہ 2 قرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ یہاں پہ صرف اتنی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ ایک نیکی جو کبھی ہم کرتے ہیں، یعنی ایک نیکی کا تصور آپ یوں کریں کہ راہ چلتے آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے راستے میں، آپ نے اسے ہٹا دیا دوسری طرف، اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہے کہ دوسرے پلڑے میں آسمان اور زمین اور اس کی ساری چیزیں رکھ دی جائیں تو ایک نیکی کا وزن زیادہ ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ اپنے حبیب کی زبانی ہمیں ملا کہ 2 قرات اس کے نام اعمال میں، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہم ذہن نشین رکھیں کہ کچھ ایسی میتیں ہوتی ہیں جن کے جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہم پہنچتے ہیں کہ وہ غافل یا دنیا کی زندگی میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں کہ خطائیں ان کی بڑھ جاتی ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ اس جنازہ میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر وہ 40 افراد سے زیادہ ہیں اور 40 لوگوں نے ان کے لیے نماز پڑھی، دعا کی، اور وہ حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اگر زیادہ لوگ ہیں، یقیناً دیکھا گیا ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جنازوں میں، تو کیا ہی کہنے۔ اور ہاں، کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جن کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ خود اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے مقامات کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش کرتی جاتی ہے۔ تو سامعین مکرم، ہم سب پہ ان ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے علاقہ میں گرد و نواح میں جب ہم دیکھیں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہم خلوص نیت کے ساتھ ہم جو ہے وہاں شامل ہو جائیں، تاکہ
اللہ تبارک و تعالی اور ان کے حبیب ہم پہ راضی ہوں، ہماری دنیا اور آخرت بھلی ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ اور جو لوگ ان کے پسماندگان ہیں، جب ہم ان کے غم میں شریک ہوں گے تو یقیناً ان کے لیے دلاسا بھی ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمارے حقوق جو ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، اور ان کی دعاؤں میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔